أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال تعالى: إنما يؤخرهم وأملي لهم إن كيدي متين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ڈھاتے ہیں مظالم جو، ڈھاتے ہیں مظالم جو، کہہ دو یہ انہیں جا کر، کہہ دو یہ انہیں جا کر، اللہ کی لاٹھی میں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. اور آج کے عنوان کو آپ جانتے ہیں کہ میرا عنوان ہے کہ نہ مانو گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. آگے کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. جی ہاں، اس عنوان کو آج میں نے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، یہ ہیڈ لائن میں نے آج اس عنوان کو بنایا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں میں آج اس عنوان پر بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے کہ اس عنوان پر میں بات شروع کروں، اللہ ظالموں کو سزا دیتا ہے، اس کو بھی میں تفصیل سے بیان کروں گا. لیکن عمران پرتاپ گڑھی کا ایک شعر پھر میرے نگاہوں کے سامنے آ گیا، جس میں عمران پرتاپ گڑھی نے ملک کے بڑے بڑے ظالموں کا خطاب کرتے ہوئے، اڈوانی کا ذکر کرتے ہوئے بڑے بڑے نیتاؤں کو پیغام دیا کہ مٹ جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. تو عمران پرتاپ گڑھی کہتے ہیں: تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا، اجی قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے، اجی قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے، یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا، یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا.
تو چلیے آئیے اب ہم آج کے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوؤں نے بھی اس پیغام کو ضرور سننا چاہیے، مسلمان تو خیر ہمارے اس لائیو بیان کو سنتے ہی ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت سے میں نے اپنے خطبے کو شروع کیا۔ قرآن پاک دوستو ایک ایسی کتاب ہے جو ہر حال میں ہماری رہبری کرتی ہے، اور آج سے نہیں، جب سے یہ کتاب نازل ہوئی اس وقت سے، یعنی 1500 سال سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے گے، چاہے وہ کسی ذات اور کسی دھرم کے ہو، اگر قرآن مقدس کو وہ پڑھیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مقدس ہر ایک کی رہبری کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کتاب کو ھدی للناس کہا کہ وہ انسانوں کی ہدایت بن کر آئی ہے، راستہ دکھائے گی۔ یہ کتاب راستہ دکھائے گی، دنیا میں کیسے رہنا ہے، سکون کیسے ملے گا دنیا میں، کامیابی کیسے ملے گی دنیا میں، مرنے کے بعد سکون کیسے ملے گا، مرنے کے بعد کامیابی کیسے ملے گی، تمام چیزوں کی رہبری کرتا ہے قرآن۔ اس لیے اسے صرف ھدی للمؤمنین نہیں کہا گیا کہ صرف مومنوں کو ہدایت دے گی، نہیں، بلکہ قرآن جب شروع ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو یہ کتاب راستہ دکھائے گی۔ اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے ھدی للناس، یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ دلت پڑھے گا راستہ ملے گا کامیابی کا، جین پڑھے گا، بودھ پڑھے گا، برہمن پڑھے گا، کرسچن پڑھے گا، عیسائی پڑھے گا، یہودی پڑھے گا، اسرائیلی پڑھے گا، نصرانی پڑھے گا، امریکی پڑھے گا، جاپانی پڑھے گا، لندنی پڑھے گا، پاکستانی پڑھے گا، ہندوستانی پڑھے گا۔ جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا اور سمجھے گا اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ نظر آئے گی اور مل جائے گی۔ اب آج کا جو عنوان میں نے رکھا ہے کہ نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے، تو یہ عنوان مسلمانوں کے بھی لیے ہے اور ہندوؤں کے لیے بھی ہے، نان مسلم کے لیے بھی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے نہ ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے ہیں۔ جی ہاں، آج آپ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ عنوان جو آیا نا میرے ذہن میں، یہ ہمارے پیارے ملک وطن عزیز ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ عنوان آیا ہے، اور زیادہ تر آج میں بھارتیوں، ہندوستانیوں، ہندوستان کے رہنے والے تمام انسانوں، تمام ذات اور برادریوں کے لوگوں سے آج میں زیادہ تر بات کروں گا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ کی کتاب قرآن کی روشنی میں، اور اللہ کے آخری دودت اور آخری پیغمبر اور آخری نبی پروفٹ محمد، پریشت محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سامنے رکھ کر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اور ہندوستانیوں سے میں اس لیے کروں گا کیونکہ میں ہندوستان میں رہ رہا ہوں اور ہندوستان کے حالات کو میں اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے سمجھ بھی رہا ہوں، اور پھر لوگوں کو، اس ملک کو بچانے کے لیے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں۔ اس لیے میں نے آج یہ عنوان رکھا ہوں، کوئی اس عنوان کو غلط انداز میں نہ سمجھے، کیونکہ جب اس کا پوسٹر وائرل ہوا، آج کے لائیو بیان کا پوسٹر وائرل ہوا، تو کئی لوگوں نے سوشل میڈیا پر کمنٹ کیا نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے، یہ عنوان مفتی صاحب دھمکی دے رہے ہیں۔ بالکل میں نہیں دھمکی دے رہا ہوں، اللہ دھمکی دے رہا ہے آپ کو۔ اللہ آپ کو پیار سے بھی سمجھاتا ہے اور اللہ آپ کو دھمکی بھرے انداز میں بھی سمجھاتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ کئی آیت دیکھو کہ بڑے پیار بھرے انداز میں اللہ تمام انسانوں کو سمجھاتا ہے، اپنے تمام بندوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی سکون ملے گا، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد بھی جنت ملے گی، جی ہاں سکون ملے گا، دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو کبھی کبھی بشارت کے انداز میں، خوشخبری کے انداز میں، پیار کے انداز میں، محبت کے انداز میں اللہ سمجھاتا ہے، اور کبھی کبھی خود اللہ دھمکانے کے انداز میں وارننگ بھی دیتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ کبھی کبھی وارننگ کے انداز میں کہتا ہے کہ ایسا کرو گے،
ایسا عذاب آئے گا، ایسے تباہ ہو جاؤ گی، اور اللہ نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ میں تھوڑا سا سب کا تذکرہ کروں گا، میں تھوڑا سا جتنے بھی قرآن میں ذکر آئے ہیں میں سب کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا، بلکہ سب کا تو کر بھی نہیں سکتا، اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ملک کے حالات جو بنے ہیں ان کو لے کر یہ میرے ذہن میں عنوان آیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 3 دن پہلے ایک وردی جب پہنائی جاتی ہے تو قسم لی جاتی ہے، قسمیں دی جاتی ہے کہ ملک اور مانوتا کی رکشا کروں گا، حفاظت کروں گا۔ لیکن ہمارے اس پیارے ملک میں نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو رکشک ہے، رکشا کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہے، وہ رکشک بھی بھکشک بن گئے ہیں، یعنی محافظ خود ڈاکو، قاتل اور آتنکوادی اور رہزن بن گیا ہے، یعنی رہبر خود لٹیرا بن گیا ہے۔ اور اس کی مثال مہاراشٹر کے ورار اور وسئی میں جو ٹرین ممبئی سے جے پور جا رہی تھی اس میں نظر آئی کہ چیتن سنگھ نام کا ایک پولیس والا، وردی والا، جس کو گورنمنٹ نے ریوالور اس لیے دیا ہے، پستول اس لیے دیا ہے کہ وہ لٹیروں سے مسافروں کی حفاظت کرے گا، رہزنوں سے، قاتلوں سے، ڈاکوؤں سے، گنڈوں سے مسافروں کی حفاظت کرے گا، مگر چیتن سنگھ اسی ریوالور اور اسی پستول کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس نے چن چن کے داڑھی اور ٹوپی والوں کو مارا۔ اگر وہ دماغ کا سنکی تھا تو اس سے اور بھی مسافر کیوں نہیں نظر آئے؟ اس نے اندھا دھند فائرنگ نہیں کی، بلکہ چن چن کر داڑھی اور ٹوپی والوں کو مارا، اور مارتے وقت باقاعدہ اس نے نام لیا کہ وہ کس کے لیے مار رہا ہے اور کس کا نام لے کر مار رہا ہے اور کس کی محبت میں مار رہا ہے۔ جی ہاں، ہمارے لاڈلے وزیر اعظم پردھان منتری نریندر مودی کا نام لے کر وہ مار رہا ہے۔ جی ہاں، ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، جس بابا کے راج میں یو پی کا ستیاناش ہو گیا، مرڈر، قتل اور ریپ عام ہو گئے، اس بابا یوگی آدتیہ ناتھ کا نام لے کر مار رہا ہے۔ اسی وقت میں نے کہہ دیا کہ اس کا تو پرمیشن ہو جائے گا، یہ تو چھوٹ جائے گا، زیادہ اس کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ بڑے لوگوں سے محبت کرتا ہے، بڑے لوگوں کا کنیکشن ہے۔ لیکن میں وردی والے بھی اگر وردی کا غلط استعمال کرتے ہیں، پستول کا اور لاٹھی اور ڈنڈوں کا غلط استعمال کرتے ہیں کسی خاص سماج کے لیے، کسی خاص انسان کے لیے، تو میں ان کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اللہ تمام ظالموں سے کہتا ہے، تمام ظالموں سے کہتا ہے، چاہے وہ وردی میں بیٹھ کر اللہ کے کسی خاص بندوں پر ظلم کرے، کرسی پر بیٹھ کر ظلم کرے، اپنے پاور کا غلط استعمال کرے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے، اپنے ریوالور کا، اپنے پستول کا غلط استعمال کرے، سب سے اللہ کیا کہتا ہے؟ بڑے وارننگ بھرے انداز میں بھی اللہ یہ کہتا ہے، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، کہ نہ گمان کرو، نہ سمجھو اللہ کو غافلاً، اللہ کو غافل مت سمجھو، عما یعمل الظالمون، جو کچھ بھی ظالم ظلم کر رہے ہیں، اللہ کو غافل مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، یا اللہ کو خبر نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، بلکہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں مسلمانوں کو بھی پیغام دوں گا اور ہندوؤں کو بھی پیغام دوں گا۔ اگلی آیت میں نے ایک پڑھا، قرآن مقدس کی، پوتر قرآن کی ہے، انما یؤخرهم واملی لهم ان کیدی متین۔ اللہ بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، جو تم دیکھتے ہو کہ ظالم کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، دیکھو آپ ہریانہ اور میوات میں ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، بلکہ ایک آتنکوادی جس کا نام مونو مانیسر ہے، جس پر الزام ہے کہ ناصر اور جنید 2 مسلم نوجوانوں کو زندہ جلا دیا تھا، مگر وہ آج تک پکڑا نہیں گیا، فرار ہے۔ یا پھر ہریانہ کی پولیس وردی پہن کر وردی کا غلط استعمال کر رہی ہے کہ مجرم کو پکڑ نہیں رہی ہے، آخر مجرم پکڑا نہیں گیا، اور مجرم نے پھر ایک دن پہلے ویڈیو وائرل کر کے کہا کہ میں اس یاترا میں آ رہا ہوں، تم بھی آؤ۔ پھر آپ دیکھو یاترا کا کیا حال ہو گیا کہ 6 بے قصور مارے گئے ہیں، جس میں ایک امام محترم مسجد کا ایک 19 سال کا جوان حافظ سعد کو شہید کیا گیا، اندھا دھند فائرنگ کی گئی، ہتھیار چلائے گئے، اور اللہ کے اس گھر کو، انجمن مسجد کو جلا دیا گیا۔ ظاہر بات ہے یہ ظلم ہوا ہے، یہ اتیاچار ہوا ہے، یہ قتل ہوا ہے۔ اب
پورے ملک کا ماحول عجیب بن گیا ہے، پورے ملک کا ماحول عجیب بن گیا ہے۔ تو اللہ اس آیت میں ہم کو سب کو یہ پیغام دے رہا ہے، ظالموں کو بھی پیغام دے رہا ہے اور مظلوموں سے بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے نا مظلوم ہو، آج تم مظلوم ہو، آج تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، آج تمہارے پاس پاور نہیں ہے، حکومت تمہاری نہیں، سسٹم تمہارا نہیں، عدالتیں تمہاری نہیں، اور کہیں سے بھی تم کو انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور جتنے بھی آتنکی ہے، مجرم ہے، قاتل ہے، دنگائی ہے، ظالم ہے، دندناتے پھر رہے ہیں، ریپ کرنے والے دندناتے پھر رہے ہیں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا جا رہا ہے، اور تم کو مظلوموں سے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ بھی نہیں سن رہا ہے، اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، اللہ کہتا ہے او میرے بندو، او میرے بندو، میں غافل نہیں ہوں، میں بے خبر نہیں ہوں۔ اللہ کہتا ہے فلا تحسبن اللہ غافلا، کہ او میرے بندو مجھے غافل اور بے خبر مت سمجھو، جو کچھ ظالم کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ اور آگے اللہ کہتا ہے انما یؤخرہم، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ظالموں کو مہلت دیتا ہوں، اور پھر جب میری پکڑ آتی ہے تو پھر میری پکڑ سے کوئی بچتا نہیں ہے، میری تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں ڈھیر سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ اللہ نے بڑے بڑے ظالموں کو پکڑا ہے۔ یہ جو ابھی جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں نا، ان کو لگ رہا ہے، اچھا یہ جو بھگوا آتنکوادی ان کو بھی لگ رہا ہے کہ کرسی پر ہمارے ابا بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہو رہا ہے اور کچھ ہونے والا نہیں، بلکہ ایک ویڈیو میں تو کہا جا رہا ہے کہ مودی جی، یوگی جی جب تک ہے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ تو میں مودی جی، یوگی جی اور کرسیوں پر بیٹھنے والے تمام ظالموں کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ یاد رکھو، تم سے بڑے بڑے کرسی پر بیٹھنے والے حکمران اور بادشاہ آئے، تم اور ہم تو ان کی جوتیوں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، جی ہاں۔ نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا۔ شداد بہت زبردست بادشاہ تھا، بڑا بادشاہ تھا۔ اور ان کے پاس جو بادشاہ تھی نا، ایسا ہندوستان اور اتنا سا پاکستان یا اتنا سا امریکہ ایسی نہیں تھی، ان کے پاس بڑی بڑی بادشاہتیں تھی، یہاں تک کہ خود ہندوستان جب اکھنڈ بھارت تھا تو اس میں بھی دیکھو ان میں بھی بڑے بڑے بادشاہ جو اکھنڈ بھارت پر حکومت کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے بھی ظلم کیا تو ان کا بھی انجام کیا ہوا وہ بھی ہسٹری آپ کے سامنے ہے۔ لیکن پوتر قرآن کی میں بات کروں تو پوتر قرآن نے بتایا کہ فرعون ایک بڑا بادشاہ تھا، بڑے پاور کا مالک تھا، اللہ نے کیسے دریا میں ڈبا کر غرق کر دیا اس کو، اس کی پوری فوج کو۔ جی ہاں، شداد بڑا بادشاہ تھا، جی ہاں، جنت بنا لیا، جنت جیسی جنت کی تعریف سنا تھا کہ جنت میں سونے چاندی کی اینٹیں ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، جنت دنیا میں بنایا، اتنا بڑا بادشاہ تباہ ہو گیا۔ قارون اتنے خزانوں کا مالک تھا کہ سینکڑوں اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں جایا کرتی تھی۔ پاور کا ظلم کا غلط استعمال کیا، ظلم کیا، تباہ ہو گیا۔ جی ہاں، تو اس آیت میں بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ظالموں سے میں غافل نہیں ہوں، ظالم جو بھی ظلم کر رہے ہیں غافل نہیں ہوں، تو میں مظلوموں کو بھی تھوڑی سی آس، امید اور آشا دلاتا ہوں، اور مظلوموں سے بھی کہتا ہوں کہ مایوس مت ہونا۔ ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ سسٹم بھی بھگوا ہو چکا ہے، جی ہاں، وردی میں بھی بالکل بھگوا دھاری بیٹھ گئے ہیں، اور ایسا لگتا ہوگا کسی دلت کو، کسی کرسچن کو، کسی عیسائی کو، کیونکہ ان سب پر ظلم ہو رہا ہے۔ آدیواسیوں پر ظلم ہو رہا ہے، جی ہاں، آدیواسیوں پر کیا ہو رہا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ عیسائیوں کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ، الپ سنکھیانگ ہے، یہ بھی مائنورٹیز ہے، کیا ہو رہا ہے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور مسلمانوں کے ساتھ تو کیا ہو رہا ہے وہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منی پور میں مائنورٹی کے ساتھ کیا ہوا، کوکی برادری کے ساتھ کیا ہوا بتانے کی ضرورت نہیں۔ کس طریقے سے بیٹیوں کو ننگا کر کے پریڈ کروایا گیا اور گینگ ریپ کیا گیا بتانے کی ضرورت نہیں۔ کس طریقے سے کٹھوا میں، کشمیر کے کٹھوا میں معصوم 8 سال اور 9 سال کی آصفہ کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوا اور کہاں ہوا وہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں،
جی ہاں، کشمیر کی وادیوں میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. خلاصہ صرف یہ ہے کہ میں مظلوموں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں تو ہم کو انصاف نہیں مل رہا، اور بیٹیوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ریپ کرنے والا، تو میں دھرنا دے رہی ہوں 2 مہینے سے، پھر بھی میرا ریپ کرنے والا آزاد گھوم رہا ہے، بھاشن دے رہا ہے، مدھیہ پردیش میں آ رہا ہے، ہم جنتر منتر بیٹھ کر. میں ہندو بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان مظلوم ہندو بہنوں، ہندو بیٹیوں کو بھی لگ رہا ہے کہ ہمارا ریپ کرنے والا، ہمارے ساتھ دشکرم کرنے والا تو آزاد گھوم رہا ہے اور پرموشن کیا جا رہا ہے، ان کا تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو میں ان بیٹیوں سے، میں تمام مظلوموں سے، تمام پیڑتوں سے یہ کہوں گا کہ کوئی بات نہیں، اگر دنیا میں ان ظالموں بلاتکاریوں کو سزا نہیں دی جا رہی ہے تو اپنا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، جس نے آپ کو، ہم سب کو پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان جس کے ہاتھ میں، وہ مالک ہم سے یہ کہتا ہے کہ او مظلوموں، اللہ سب سے کہتا ہے چاہے وہ کسی ذات اور دھرم کا ہو، او مظلوموں، یہ ظالم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، او مظلوموں، میں سب دیکھ رہا ہوں، میں غافل نہیں ہوں. اور اللہ ظالموں سے بھی کہہ رہا ہے کہ نہ سمجھو گے، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے. تو سب سے پہلے تو میں ہندوستان والوں سے کہوں گا، جی ہاں، خاص طور سے، کیونکہ شعر میں بھی یہ کہا گیا کہ نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آج میرے پیارے ملک بھارت میں چاروں طرف ننگا ناچ ہو رہا ہے، چاروں طرف. کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، الپ سنکھیانک محفوظ نہیں ہیں، مائنورٹی محفوظ نہیں ہیں. ہاں، ظالم ہر طرف محفوظ ہے، ظالموں کا پروموشن ہو رہا ہے. دیکھو آپ، بٹو بجرنگی آزاد ہے، مانو مانسر آزاد ہے، برج بھوشن آزاد ہے، جتنے بھی بڑے بڑے ظالم ہیں سب آزاد گھوم رہے ہیں. جی ہاں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں. اور جب اللہ کی لاٹھی چلے گی تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میں بخشوں گا نہیں، میں بخشوں گا نہیں. اس لیے کرسیوں پر بیٹھنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس کرسیاں ہیں، پاور ہے. اور کتنے بے شرم بن گئے کرسیوں پر بیٹھنے والے کہ منی پور میں مہیلاؤں کے ساتھ اتنا بیکار حال کیا گیا، مگر بے شرم کرسیوں پر بیٹھنے والے بولنے کو تیار نہیں، ان بیٹیوں کے حق میں بولنے کو تیار نہیں، منہ کھولنے کو تیار نہیں. او بے شرموں، او بے غیرتوں، او ظالموں، سب کا رب اور پیدا کرنے والا تمہاری اس بے شرمی اور بے غیرتی کو دیکھ رہا ہے. اور جب وہ لاٹھی چلائے گا نا تو بے غیرتوں، ظالموں، بے شرموں، تم بھی نہیں بچو گے. اچھا، کیوں نہیں بچو گے؟ کیوں نہیں بچو گے؟ کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں پر ظلم پسند نہیں ہے. جی ہاں، لوگ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دنیا کفر کے ساتھ چل سکتی ہے اور چل رہی ہے، یہ دنیا شرک کے ساتھ چل سکتی ہے، چل رہی ہے، مگر اس دنیا کو وہ پیدا کرنے والا ظلم کے ساتھ چلنے نہیں دے گا. ظلم کو وہ رب ختم کرے گا، ظالموں کو وہ رب ختم کرے گا. اس لیے اب میں اپنا پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ وہ میرے یارو، اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ کیسے کیسے ظالموں کو ہم نے کس کس انداز میں تباہ کیا ہے. آپ کو یاد ہے ابرہا ایک بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا. وہ اللہ کے گھر کعبہ کو گرانے کے لیے آیا. وہ اتنا پاورفل تھا کہ جب وہ آیا اپنی فوج اور اپنے لشکر کے ساتھ تو مکہ والے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے، مکہ والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اللہ کہتا ہے کہ جب لوگ مایوس ہو گئے، میں دیکھ رہا تھا سارے حالات کو، اللہ کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. وہ ابرہا جو تھا نا، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا. وہ ہاتھی کی فوج اس کے پاس بڑی خطرناک فوج تھی، اور اس وقت ہاتھیوں کی فوج کو بہت مضبوط فوج مانا جاتا تھا. اللہ کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا.
ارسل علیہم طیرا ابابیل کہ میں نے ان پر پرندوں کا جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیا، فجعلہم کعصف ماکول پھر وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ قرآن میں آتا ہے کہ یہ ابرہہ بڑا بادشاہ تھا، اور ظاہر بات ہے کہ بادشاہ ہے، پارلیمنٹ بھی اس کی تھی، ودھان سبھا بھی اس کی تھی، اور ہر طرف پولیس والے بھی اس کے تھے، سب کچھ اس کے تھے، تو بس پاور میں تھا، طاقت میں تھا، اس لیے گھمنڈ کے ساتھ اللہ کے گھر کو گرانے آیا، کیونکہ ای ڈی سی بی آئی سب اس کے ہاتھ میں تھی، کون اس کا کیا بگاڑے گا، بہت بڑا بادشاہ تھا، گرانے آیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر انسان مظلوم ہے اور انسانوں کی طاقت نہیں ہے ظالم بادشاہ کا مقابلہ کرنے کی، تو اللہ کہتا ہے پھر میں اپنا کام کرتا ہوں۔ تو قرآن میں آتا ہے، پوتر قرآن میں، کہ اللہ نے پرندوں کو بھیجا، پرندوں کے ایک چونچ میں اور دونوں پیروں کے پنجوں میں 3 کنکریاں لے کر ایک پرندہ آیا اور اوپر سے کنکری برسانا شروع کیا۔ ابرہہ کی فوج جو نیچے تھی ان کے سر پر کنکری گرتی تھی، اور وہ کنکری اتنی خطرناک بم اور بارود لے کر آتی تھی کہ فجعلہم کعصف ماکول، قرآن کہتا ہے کہ جس کے سر پر وہ گرتی تھی وہ سر سے لے کر پیر میں سے نیچے نکل جاتی تھی، اور انسان کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتا ہے۔ جیسے بھوسا ہوتا نا، گنے کا رس جب نکالتے ہیں تو گنے کو جب نچوڑ دیا جاتا ہے پھر بھوسا بچتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس ظالم ابرہہ اور اس کے فوج کو ہم نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ پوتر قرآن میں اور بھی مثالیں ہیں کہ بڑے بڑے ظالموں کا انجام، کسی پر اللہ نے آسمان سے آگ کی بارش برسائی، کسی پر اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، کچھ ظالموں اور گناہ گاروں کو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پھٹ جا اور ان کو سب کو اپنے اندر لے لے۔ زلزلے آئے، خطرناک آفتیں آئی، خطرناک مصیبتیں آئی، تو اللہ نے الگ الگ طریقے سے ظالموں کو مارا ہے۔ تو میں ظالموں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ جو ظالم یہ سمجھ رہے گے کہ حکومت ہماری، حکومت میں بیٹھا آدمی ہمارا، سی ایم ہمارا، پی ایم ہمارا، پولیس والے ہمارے، وردی والے ہمارے، عدالتیں ہماری، اور پھر وہ اللہ کے کسی بھی بندے پر، چاہے وہ کسی ذات اور دھرم کا ہو، اور اللہ کے کسی بھی بندے پر اگر وہ ظلم کرے گے، اتیاچار کرے گے، تو یاد رکھو اللہ کہتا ہے کہ میری پکڑ سے بچنے والے نہیں ہیں، پھر میں عذاب لاؤں گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہندوستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ظالموں نے طاقت کا استعمال کیا اور اللہ کے بندوں پر ظلم کیا، وہاں پر کوئی نہ کوئی خطرناک عذاب آیا جس میں پورا کے پورا گاؤں تباہ ہو گیا، ظالموں کی پوری بستی ان کے دکانوں اور مکانوں کے ساتھ تباہ ہو گئے۔ اب میں جگہ بتاؤں گا، نام لوں گا تو تھوڑی سی مرچی لگ جائیں گی، اس لیے میں نام نہیں لوں گا۔ کہتے ہیں کہ عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، تو اشارے سمجھ لو آپ۔ اللہ نہیں چھوڑے گا، دنیا کی عدالتوں سے چھوٹ سکتے ہو، دنیا کے پولیس تھانوں سے چھوٹ سکتے ہو، دنیا کے ہر جگہ سے چھوٹ سکتے ہو، لیکن اللہ کو اپنے بندوں پر ظلم پسند نہیں ہے، تو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ ظالم تو پکڑا جائے گا، ظالم کی پکڑ تو ہو کر رہے گی۔ اچھا، یہ تو بڑے پیمانے کا ظلم ہو گیا ہے نا۔ اب آپ ہریانہ میں دیکھو، میوات میں دیکھو، گروگرام میں دیکھو، بمبئی سے جے پور جا رہی ٹرین میں دیکھو، جی ہاں، گجرات میں دیکھو، بلقیس بانو کا معاملہ دیکھو، آصفہ کا معاملہ دیکھو، ہاتھرس کی دلت بیٹی کا معاملہ دیکھو، جی ہاں، اور روہت ویمولا کا معاملہ دیکھو، اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو دبے کچلے سماج کے لوگ ہیں، الپ سنکھیانک سماج کے لوگ ہیں، مائنورٹی کے لوگ ہیں، ان کو دبایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے۔ لیکن اب آپ سے میں پھر کہوں گا کہ یاد رکھو، کوئی بھی ظالم چھوٹنے والا نہیں ہے۔ بابری مسجد کو جن ظالموں نے گرایا تھا، آپ کو معلوم ہے ان کا انجام کتنا برا ہوا۔ جس زمانے میں بابری مسجد گری تو اس وقت جو ذمہ دار تھا، میں نام نہیں لوں گا جان بوجھ کر، اس وقت جو ذمہ دار تھا، اس کی لاش کو کتوں نے نوچا، کتوں نے کھایا۔ ظالم کا انجام تو برا ہونا ہے، کوئی بھی ظالم بخشا نہیں جائے گا، کوئی بھی ظالم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں
کہ زندگی میں ظلم نہ کرو، ہر چھوٹے بڑے ظلم سے بچو۔ اب آئیے میں عام انسانوں کو بھی سمجھاتا ہوں۔ ظلم بڑے پیمانے کا جو حکومتی لیول پر ہو رہا ہے میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ تو کوئی بھی کرسی پر بیٹھنے والا ایک کلیکٹر تھا میرے نگاہوں کے سامنے، جہاں جاتا تھا ظاہر بات ہے کہ ایک خاص سماج سے وہ نفرت کرتا تھا، خاص سماج سے نفرت کرتا تھا، جی ہاں اس خاص سماج کو ٹارگٹ کرتا تھا، کیونکہ ابھی ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو گیا ہے، جتنے بھی گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر ایسے لوگ بیٹھ گئے ہیں یا بٹھا دیے گئے جو ایک خاص سماج سے نفرت کرتے ہیں، دلتوں سے نفرت کرتے ہیں، الپ سنکھیانک سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی پرورش پوری اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ تو ایک کلیکٹر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ نے اس کا بڑا برا حال کیا، اور پولیس والوں کو تو گنتی نہیں ہے۔ کئی پولیس والوں نے جب اپنی وردی کا غلط استعمال کیا، ظلم کیا، اتیاچار کیا، تو میں نے کئی پولیس والوں کو جو مرتے ہوئے دیکھا ہے تو بڑی بری حالت میں دیکھا ہے۔ پولیس والے برا نہ سمجھے، پولیس والے اچھے بھی ہوتے ہیں، پولیس والے برے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہم میں برائی شامل ہو گئی ہے۔ ہم اپنے پاور کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی کرسی کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ عنوان رکھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ تو کوئی بھی ہو اگر ظلم کرے گا، اپنے پاور کا اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے گا، مٹے گا، تباہ ہوگا، یہ کلیئر طور سے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے زندگی میں ظلم نہ کرو، جی ہاں ہر چھوٹے بڑے ظلم سے بچو، نہ کسی کی جان پر حملہ نہ کرو، نہ کسی کو ایک تھپڑ بھی مت مارو، نہ کسی کی عزت اور آبرو کو پامال نہ کرو، نہ کسی کو ذلیل نہ کرو، نہ کسی کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو، نہ کسی کا مال اپنے پاس نہ دبا لو، نہ دباؤ۔ اور یاد رکھو ظلم دنیا میں بھی، جو بھی ظلم آپ کریں گے یہ ظلم آپ کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل کرے گا، کیونکہ ظالموں کو اور ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھو پوری دنیا میں جب ظلم عام ہو گیا تو آپ دیکھو انجام بھی برا ہو رہا ہے۔ چلیے اب میں ہندوستان سے باہر نکل کر بات کرتا ہوں، تو آپ تلاش کرو، ناانصافی، اتیاچار عام ہو گیا۔ فلسطین میں آپ دیکھو اسرائیلی آتنکوادی، یہودی آتنکوادی دھوم سے مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں، کبھی عورتوں کو کبھی بچوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی توہین کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آ رہا ہے اللہ کا عذاب۔ اللہ نے اسرائیلیوں میں ہی ایک ظالم ہے بنجامن نیتنیاہو، اسرائیلیوں کو پر اس کو بٹھا دیا، اور وہ خود اب ایسے قانون بنا رہا ہے کہ اسرائیلی بیچارے روڈ پر دھرنے دے رہے ہیں۔ اللہ ظالموں کو بٹھائے گا، تم خود اپنے ظلم سے برباد ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گے۔ کئی جگہ میں نے دیکھا، پاکستان میں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کا انجام کیا ہوا، جن لوگوں نے اپنے طاقت اور پاور کا غلط استعمال کیا۔ پڑوسی ملک کے حالات آپ دیکھو، میں جان بوجھ کر کسی کا نام نہیں لوں گا، پڑوسی ملک کے حالات آپ دیکھو، وہاں پر جن لوگوں نے بھی ظلم کیا، اپنے پاور کا غلط استعمال کیا، اللہ نے ان کا انجام برا کیا۔ ظلم کا حساب ہوتا ہے، دیر سے صحیح مگر ظلم کا حساب ہوتا ہے، اور ظالم کو ظلم کا حساب دینا ہی پڑتا ہے، چکانا ہی پڑتا ہے۔ ڈھیر سارے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ظالم کو حساب چکانا ہی پڑتا ہے۔ ظالموں، اس لیے اب میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں کہ ظالموں اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ حافظ سعد کو جلانے والوں، مارنے والوں، فائرنگ کرنے والوں، ہتھیار چلانے والوں، مسجد کے امام، نوجوان کو مارنے والوں، شہید کرنے والوں بخشے نہیں جاؤں گے۔ اور وہ اس ماں کی بددعائیں جو نکل رہی ہوگی جس کا 19 سال کا نوجوان جو 6 مہینے پہلے روزی روٹی کی تلاش میں گرگرام آیا تھا، جس ماں کا 19 سال کا نوجوان شہید ہوا ہے، اس ماں کی بددعائیں تمہیں چین سے رہنے نہیں دے گی، کیونکہ بددعاؤں کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ پریشت محمد نے کہا کہ فرش سے سیدھا عرش پر جاتی ہے، بددعائیں نکلتی ہے، بددعائیں کبھی خالی نہیں جاتی۔ اس لیے ظالموں اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ آج ہم کسی کا دل بھی دکھاتے نا، سنو اب میں چھوٹے ظلم کی بات بھی کر رہا ہوں،
اگر ہم کسی کا دل بھی دکھاتے ہیں اور اس کے دل سے اگر آ نکل، کیونکہ وہ بیچارہ کمزور ہے، وہ آپ کو جواب نہیں دے پا رہا، یا وہ آپ سے بدلہ نہیں لے پا رہا، آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں، وہ آپ اس کا دل دکھا رہے ہیں، وہ آپ سے بدلہ نہیں لے پا رہا، خاموش رہ رہا، تو یہ مت سمجھو کہ وہ خاموش رہ گیا تو آپ بڑے بہادر اور بڑے سورمہ نہیں۔ اس کے دل سے اگر آہ نکل گئی ہے آپ کے ظلم پر، تو پھر اس کے دل کی نکلی ہوئی بددعا اور آہ آپ کو تباہ کر دے گی، تباہ کر دے گی۔ اور یہ جملہ کہتے ہوئے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی شوہر اپنی بیوی پر بھی ظلم نہ کرے۔ اکثر شوہروں کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ میری بیوی ہے، پیروں کی جوتی ہے، کہاں جائیں گی، یہیں اس کو مرنا پڑے گا، جائے گی کہاں؟ تو کچھ شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ظلم چھوٹا بھی ہوتا ہے، ظلم بڑا بھی ہوتا ہے، ظلم ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے، ظلم زبان سے بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں سے ظلم کرتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی عورتوں پر زبان سے ظلم کرتے ہیں، انہیں تانے دیتے ہیں، انہیں کیسی کیسی گالیاں دیتے ہیں، ان کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے خاندان کو گالیاں دیتے ہیں، اور وہ بیچاری عورت مظلوم ہے، بدلہ نہیں لے سکتی، ہاتھ نہیں چلا سکتی، ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، شوہر ہے، جی ہاں، وہ بیچاری عورت خاموش رہتی ہے۔ جی ہاں، کئی شوہر اپنی عورت کو ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ کچھ عورتیں تو پریشان ہو کر اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہے، اور کچھ عورتیں گھٹ گھٹ کر رہتی ہے، زندگی گزارتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ پھر وہ شوہر بخشا نہیں جائے گا، اللہ کے ظلم سے بچے گا نہیں، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اور ظلم بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بددعا جب کسی کی نکلتی ہے تو ظالم کو تباہ کر کے رہتی ہے، تباہ کر کے رہتی ہے، تباہ کر کے رہتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مالک بددعا کے الفاظ کہہ رہا تھا، کیونکہ اس کے کام کرنے والے یا اس کے قریبی لوگوں نے اس کا سامان غائب کر دیا، چوری کر لیا، وہ بددعا دے رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اس کو سمجھایا کہ یار بددعا مت دے۔ کہا کہ کیا کروں مفتی صاحب، میرا مال چوری ہوا ہے، لاکھوں روپے کا مال تھا، مال چوری ہوا ہے، بہت محنت سے میں نے کمایا تھا، بڑی محنت سے میں نے جوڑا تھا، پائی پائی جوڑا تھا۔ اب میں کسی کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن میں ان سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے معلوم نہیں، تو میں اللہ کے سامنے فریاد تو کر سکتا ہوں، فریاد تو کر سکتا ہوں۔ اس نے بہت خطرناک خطرناک جملے کہے، ہمارے روکنے پر وہ رک تو گیا، مگر ہم نے خود دیکھا کہ ان چوروں کا انجام کچھ دنوں کے بعد میں جو ہوا کہ مرتے مرتے ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، اور دنیا میں بھی اللہ نے ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا۔ تو ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ظلم آخر ظلم رہتا ہے، اور ظلم کی کئی ٹائپ ہے، کئی سٹائل ہے، کئی طریقے سے ہم لوگ ظلم کرتے ہیں۔ جی اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بلیک میلنگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ کچھ لوگ کسی کے گھر پر قبضہ کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ کچھ لوگ دکانوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ کچھ لوگ ہفتہ وصولی کرتے ہیں، کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں، دکان پر قبضہ کرتے ہیں، یا کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ راستوں پر بیٹھ جاتے ہیں، جی ہاں، کرسیاں لگا لیتے ہیں، اور وہ اتنے نیچ قسم کے ہوتے ہیں کہ شریف آدمی ان کو بولنے کو ڈرتا ہے کہ بھئی اگر ان کو یہ بھی بولیں گے کہ بھئی تھوڑا سا کرسی ہٹا لو اور آپ راستے پر مت بیٹھو، گھر میں بیٹھو نا، آپ کے گھر کے ہال میں بیٹھو، یہ بھی نہیں بول سکتے کیونکہ وہ نیچ لوگ ہیں، اور شریف آدمی ان کے منہ لگنے کو ڈرتا ہے۔ کچھ لوگ نیچ قسم کے لوگ گاڑیوں کو اپنے راستے میں کھڑا کر دیتے ہیں، گھر کے پاس بھی زیادہ کھڑا کر دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نیچ ہے، ہمارے منہ لگے گا کون لگے گا ہمارے منہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ بھی ظلم ہے۔ میں آپ کو بڑا بھی ظلم بتا رہا ہوں اور چھوٹا بھی ظلم بتا رہا ہوں کہ ظلم کسی بھی ٹائپ کا ہو، اگر ظالم نہیں سمجھے گا مٹ کر رہے گا، تباہ ہو کر رہے گا، ختم ہو کر رہے گا۔ کچھ لوگ تو الگ ٹائپ کا ظلم کر رہے، دیکھیں آپ، کچھ لوگوں نے مسجدوں کی جگہوں پر قبضہ کر لیا، کچھ لوگوں نے قبرستان کی جگہوں پر قبضہ کر لیا، کچھ لوگوں نے وقف کے ذمہ دار بنی وقف کی زمینوں پر قبضہ کر لیا، یتیم خانوں پر قبضہ کر لیا، مسجدوں کا چندہ کھا جا رہے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے،
یہ تمام ٹائپ کے ظلم میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ مسجدوں کا چندہ کھا گیا۔ مسجد کس کا گھر؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں اللہ کی ہے۔ اب اللہ کے گھر کی زمین پر قبضہ کر رہا، اللہ کے گھر کا چندہ کھا جا رہا، تو کس سے پنگا لے رہا؟ او یار، پنگا کس سے لے رہا؟ اللہ کے گھر کا چندہ کھا جا رہا، اللہ کے گھر کی زمین پر قبضہ کر لے رہا۔ اور وقف کی زمین بھی اللہ کی زمین ہوتی ہے۔ شریعت کا قانون سمجھ لو، اگر کسی نے کسی زمین کو، مال کو، کسی بھی چیز کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وہ مال، وہ زمین کس کی ہو گئی؟ اللہ کی۔ تو وقف کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے ڈاکو اور ظالم سن لیں کہ اللہ سے آپ پنگا لے رہے ہیں۔ اور میں سادہ اسٹائل میں کہتا ہوں کہ جس نے لیا اللہ سے پنگا وہ ہوا ننگا، بچو گے نہیں۔ ظلم ہر ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو پھنسا رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کے راز ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسے بلیک میل کیا جائے کمزوری پکڑ کر، یہ بھی ظلم ہے۔ او ظالموں سنو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب چلے گی تو آواز بھی نہیں آئے گی اور ٹھونکتی بھی چلی جائے گی۔ ظلم یہ بھی ہے کہ تم طاقت کا غلط استعمال کرو۔ ظلم یہ بھی ہے کہ لوگ تمہاری بدماشی، تمہارے گنڈا گردی اور تمہارے نیچ پن سے ڈر کر تم سے کچھ نہ کہے، یہ بھی ظلم ہے۔ جی ہاں، سب مظلوموں کو میں ایک پیغام دیتا ہوں۔ دنیا میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جنید کے قاتل کو سزا نہیں ملی، ناصر کے قاتل کو سزا نہیں ملی، دادری کے اخلاق کے قاتل کو سزا نہیں ملی، آصفہ کے ریپ کرنے والوں کو سزا نہ ملی، جی ہاں 3 مسلمانوں کے قاتل کو سزا نہ ملی، محسن انجینئر پونا کے قاتل کو سزا نہیں ملی، ایسا لگتا ہے نا آپ کو دنیا میں؟ جی ہاں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل بھی اللہ کہتا ہے میں غافل نہیں ہوں اور میں ظالموں کو سزا دے کر رہوں گا۔ جی ہاں، انٹرنیشنل جو ظالم ہیں وہ بھی سمجھ لے، جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں، کہ جو اپنے پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں کہ عالمی ظالم، انٹرنیشنل لیول پر جو ظالم بیٹھے ہیں ان کو بھی سزا اللہ ضرور دے گا۔ اور ہمارے ملک کے ظالموں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اگر پاور کا، طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہو تو اللہ چھوڑے گا نہیں، بہت جلد کچھ نہ کچھ تمہارا برا انجام لوگوں کے سامنے آئے گا۔ تو آج میں دنیا کے تمام مظلوموں کو بھی یہ پیغام میں دے رہا ہوں کہ ٹھیک ہے نا، دنیا میں یہ لوگ بچ جاتے ہیں، دنیا کی کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، نچلی کورٹ سے بھی بچ جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے بچ جاتے ہیں، سپریم کورٹ سے بھی اگر بچ گئے تو یاد رکھو سپریم کورٹ کے اوپر بھی ایک سپریم کورٹ ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، پاور والے کے اوپر بھی ایک سپر پاور بیٹھا ہوا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو کرتا دھرتا ہے، جو سب کچھ ہے، جو رزق دینے والا ہے، جس کے ہاتھ زندگی موت سب کچھ ہے، اس کی سپریم کورٹ موجود ہے۔ اگر ظالم دنیا کی کورٹ سے چھوٹ بھی گئے، جیسے بابری مسجد کے ظالم قاتل، بابری مسجد کے آتنکوادی چھوٹ گئے، اگر ظالم دنیا کی کورٹ سے چھوٹ گئے، بلکیس بانو کے ریپ کرنے والے قاتل دنیا کی کورٹ سے چھوٹ گئے، کوئی مظلوموں کوئی بات نہیں، دنیا کی کورٹ سے اگر چھوٹ بھی گئے تو اوپر والے کی کورٹ ابھی باقی ہے۔ اور اس کا معاملہ ایسا ہے کہ میں اکثر اپنے بیانوں میں کہتا ہوں کہ ہم انسان اپنا کروڑوں کا حساب بھول جاتے ہیں اور بھول سکتے ہیں، مگر وہ رب 5 پیسے کا حساب بھی بھولنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ 5 کہتے ہیں نا، پئی وہ پائی کا حساب لے گا، کوئی ظالم نہیں بچے گا انشاءاللہ۔ اس لیے میں مظلوموں سے بھی کہتا ہوں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ سارے ظالم پکڑے جائیں گے۔ اور موجودہ حکمرانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، طاقت کا، پاور کا، سطح کا غلط استعمال مت کرو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ دنگے کروا رہے ہیں۔ او ظالموں، تم کو لگتا ہے کہ تمہاری کرسی دنگے اور فساد پر ٹکی ہوئی ہے، دنگے کروا رہے ہو، آتنکوادیوں کو پال رہے ہو، ان کو سنرکشن دے رہے ہو، ہاں، ان کو جیل کی سلاخوں میں ٹھوس نہیں رہے ہو اور خاموش بیٹھے ہو جیسے تمہارے منہ میں دہی جم گیا ہے۔ جی ہاں، تمہارے مضبوط سینے ان آتنکوادیوں کو گرفتار نہیں کروا رہے۔ گرفتار کروانا تو دور کی بات، تم
ایک لفظ بھی منہ سے ظالموں کے خلاف، ریپسٹوں کے خلاف نہیں بول رہے ہو، او ظالموں سن لو، آج تم دنگے فساد کر کے میرے پیارے ملک کا ماحول خراب کر رہے ہو۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری کرسی، تمہاری سطح، تمہاری حکومت دنگے اور فساد پر ٹکی ہوئی ہے، تو میں تم ظالموں کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ ایک اوپر سپر پاور بیٹھا ہے جو تمہیں بخشے گا نہیں، تمہارا بھی حال ایسے ہی کرے گا جیسا تم سے پہلے ظالموں کا حال اور برا انجام اس رب نے کیا ہے۔ اور خدا کے پاس، اللہ کے پاس ظالم ہندو ہو یا مسلمان ہو، اہل ایمان ہو یا ایمان والا نہ ہو، ظالم ظالم ہے۔ مسلمان اہل ایمان بھی اگر ظلم کرے گا، اپنے پاور کا، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے گا، تو ایمان والوں کو بھی اللہ بخشے گا نہیں، ایمان والوں کا بھی برا انجام ہوگا۔ تو اس لیے آج اب آخری میں جملہ کہہ رہا ہوں جو میں نے ہیڈنگ مانا نا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤں گے، تو اب میں ملک کے ہندوؤں سے بھی کہہ رہا ہوں، ملک کے مسلمانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ملک کے دلتوں سے کہہ رہا ہوں، ملک کے تمام ذات اور برادری کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندو ستہ والو۔ آج میں تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں، وہ تمام لوگ جو ملک میں دنگے فساد کروا رہے ہیں، جو آگزنی کر رہے ہیں، جو پتھراؤ کر رہے ہیں، اور جن کو یقین ہے کہ ہمارے ابا کی حکومت ہے، ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے، میں ان تمام لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں یہ ملک کے غدار ہے جو ملک میں دنگے فساد کروا رہے، یہ ملک کے غدار ہے، یہ بڑے بڑے آتنکوادی ہے۔ اگر ان پر پولیس اور حکومت اگر پکڑ نہیں کرتی ہے کوئی بات نہیں، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم پکڑے جاؤ گے، اللہ کی پکڑ سے تم بچنے والے نہیں ہو۔ کرسیوں کے لیے ملک میں آگ مت لگاؤ، ہندو مسلمانوں کو مت لڑواؤ، اور وہ جو میڈیا آتنکوادی بنی ہوئی ہے، میڈیا سب سے بڑی بات، کیونکہ جس پولیس والے نے مسلمانوں کو مارا اس نے باقاعدہ میڈیا کا بھی نام لیا، تو ہمارے ملک کی وہ میڈیا جو رات دن ہندو مسلمان کر رہی ہے، میں اس آتنکوادی میڈیا سے بھی کہتا ہوں کہ میرا ملک، ہمارا ملک بڑا پیارا ہے، ہمارے ملک میں سینکڑوں سال سے ہندو مسلم ہم بڑی محبتوں کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن تم میڈیا والے، تم دلال اور تم رکھیل کا کردار ادا کر رہے ہو، اور رات دن ہندو مسلم مندر مسجد، ہندو مسلم مندر مسجد، ہندو مسلم مندر مسجد کر کے جس طریقے سے تم ماحول کو خراب کر رہے ہو، یاد رکھو خدا کے یہاں تمہاری پکڑ ہوگی، تم بخشے نہیں جاؤ گے، تمہارا بھی انجام ہے، تمہارا بھی انجام برا ہوگا۔ آج تمہارا انجام میڈیا والوں، جو لوگ دلال بنے ہوئے ہیں، گودی میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، ان کا انجام کیا؟ آج بھی یہ دلال کھلے گھوم نہیں سکتے ہیں، لوگ ان پہ تھوکتے ہیں، مودتے ہیں لوگ ان پر، کیونکہ ملک کی جنتا سمجھ چکی ہے کہ گودی میڈیا کون ہے، رکھیل میڈیا کون ہے، آتنکی میڈیا کون ہے، ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے والی میڈیا کون ہے جو گود میں بیٹھ کر سطح کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں بھی ان کا انجام یہ کہ یہ ذلیل ہے، رسوا ہے، لوگ ان کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے، اب ان کا بہشکار کر رہے لوگ۔ تو میں ملک میں جو لوگ جس انداز میں ظلم کو بڑھاوا دے رہے، میں ان تمام ظالموں کو کہوں گا کہ نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو ختم ہو جاؤ گے۔ اور یہ پیارا ملک، ان ظالموں کو آخری پیغام دوں گا کہ یہ پیارا ملک بڑا پیارا ہے۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ تمہارے پاس پاور ہے اور تم آگ لگاؤ گے، تباہی مچاؤ گے، تو راحت اندوری کا وہ شعر کہہ کر بات ختم کروں گا کہ راحت اندوری نے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں ہیں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں ہیں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اور میں ہندو مسلمانوں سے آخری بات کہوں گا کہ یہ بڑا پیارا ملک ہے، اس کو بچا لو۔ اب تمہاری ہماری ضرورت ہے اس ملک کو، جیسے ہم نے انگریزوں کے زمانے میں ہندو مسلمانوں نے ایک ہو کر انگریزوں کے زمانے میں اس ملک کو بچایا تھا، اس وقت بھی، اس وقت صرف گورے انگریز تھے جو چلے گئے، اس وقت کالے انگریز ہے جو دنگے فساد کروا رہے ہیں۔ ان فسادیوں سے اس ملک کو بچانا ہے، نفرتوں سے اس ملک کو بچانا ہے، دشمنیوں سے اس ملک کو بچانا ہے، آگزنی سے اس ملک کو بچانا ہے، بیٹیوں کے ریپ ہونے سے اس ملک کو بچانا ہے۔ بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، اس ملک کے لیے آگے آ جاؤ، باہر آ جاؤ، اور ان بھکتی چھوڑو، گوبر بھکتی چھوڑو، ذات اور دھرم بھی مت دیکھو، جماعت اور مسلک بھی مت دیکھو، ایک ہو جاؤ، اور ایک ہو کر جیسے انگریزوں کو اس ملک سے بچایا تھا اور اس ملک کو ظلم سے پاک کیا تھا، آج پھر تمہاری ایکتا کی ضرورت ہے اور اس ملک کو بچانے کی ضرورت ہے۔
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہم کو سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.